اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ خدیجہ اکبری رضی اللہ عنہا کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ امت کی محسنہ سیدہ خدیجہ اکبری رضی اللہ عنہا میں ان کی امت پر بڑے احسانات ہیں۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا، انہوں نے اپنا پورا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح سے پہلے مدینہ کے فقراء میں سے سمجھے جاتے تھے کہ جن کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی، لیکن نکاح کے بعد مدینہ کے امراء میں شامل ہو گئے۔ اللہ نے وہ سب مال دین کی خاطر خرچ کروا دیا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ ان کے 6 پر تھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک پر کو پھیلائے تو وہ مشرق ڈھانپ لیتا ہے، دوسرے کو پھیلائے تو وہ مغرب ڈھانپ لیتا ہے۔ اتنا بڑا ان کا قد ہے کہ وہ پورے آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ چہرہ ان کا سورج سے زیادہ روشن ہے اور اتنی زیادہ برق رفتاری ہے کہ اگر بارش کا قطرہ زمین سے ایک بالش اونچا ہوا، اس سے پہلے کہ وہ قطرہ زمین پر گرے، جبرائیل علیہ السلام سدرۃ الامتحانی سے زمین پر آ کر پھر واپس جا سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنی تیز رفتاری عطا فرمائی۔ اب اتنے بڑے فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اصلی حالت میں جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خوف کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ چنانچہ آپ گھر آئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ بی بی خدیجہ اکبری رضی اللہ عنہا نے فوراً کمبل اور اڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہیں میری جان نہ نکل جائے۔ پوچھا، اے میرے آقا کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ کوئی آج کی عورت ہوتی تو رونے پیٹنے بیٹھ جاتی۔ میرے خاوند پہ اثر ہو گیا، میرے خاوند نے جن دیکھ لیا، میرے خاوند پہ کسی نے کچھ کر ڈالا، میری زندگی کا کیا بنے گا؟ مگر وہ ایسی عورت نہیں تھی۔ انہوں نے اتنی بڑی بات سن لی مگر پھر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان رکھیے، ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، اللہ رب العزت آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، رسوا نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمی کرنے والے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کما کر دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وہ تحمل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نیک باتوں میں مدد اور تعاون کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ان الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ آج کون بیوی ہے جس کا خاوند پریشان ہو اور وہ خاوند کی اچھی صفات گوارا کر کہے کہ آپ کے اندر یہ اچھی باتیں ہیں، اللہ آپ کی مدد کریں گے۔ عورتیں تو ایسے موقع پر اور زیادہ دوسروں کا دل توڑا کر بیٹھتی ہیں، مگر خدیجہ اکبری رضی اللہ عنہا کا احسان ہے، انہوں نے تسلی کے الفاظ بھی کہے اور پھر ان کا جگرا دیکھیے، ان کا دل دیکھیے۔ یہی نہیں کہ زبانی تسلی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی حالت بہتر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک رشتہ دار کے پاس لے گئیں، جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ یہ پہلے تو مشرکین میں سے تھے، لیکن انہوں نے کتاب کا علم حاصل کیا اور وہ کتاب کیا کرتے تھے اور یہ اہل کتاب میں شامل ہو گئے تھے۔ مشرکین میں سے یہی ہے جن کا شمار اہل کتاب میں سے ہوا۔ انہوں نے ان کو جا کر کہا کہ یہ آپ کے بھتیجے کیا کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کے بیٹے کی بات تو سنیے، یعنی سنیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تو نے کیا دیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا حال واقعہ سنایا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ بشارت ہو، خوشی ہو، یہ وہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لاتا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے۔ پھر فرمایا، میں بوڑھا ہوں، اگر میں جوان ہوتا تمہاری مدد کرتا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ اکبری رضی اللہ عنہا کا پوری امت پر احسان دیکھیں۔ انہیں زبان سے بھی تسلی دی اور اپنے عمل سے بھی۔ انہوں نے ایسے شخص کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جنہوں نے پورے معاملے کو کھول کر رکھ دیا۔ تو جب یہ عورتیں دین کو سمجھ لیتی ہیں تو پھر ان کے دلوں میں پہاڑوں
جیسی استقامت آ جاتی ہے، غیر معمولی تحمل مزاجی آ جاتی ہے، بڑے بڑے صدمے بڑے آرام سے برداشت کر جاتی ہیں۔ حتمی کے مرد بھی حیران ہو جاتے ہیں، یہ سب برکتیں دیندار کی ہیں، اور اگر وہ علم دین سے بیچاری محروم ہوں تو ان کا کیا قصور؟ پھر تو یہ تھوڑی دلی ہوتی ہیں، بیچاری چھوٹی چھوٹی مکڑیوں سے ڈرتی ہیں، اور کبھی کبھی تو صرف دروازہ کھڑک جائے آندھی سے تب بھی ڈر پڑتی ہیں۔ ان کا دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے ان کو دین کا علم سیکھنا اور دنیا دار بنانا انتہائی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا صبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں جب ان کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کی لاش کا مسئلہ بنا پڑا تھا، ان کا دل نکال لیا گیا اور ان کی آنکھیں نکال لی گئی تھیں، کان کاٹ دیے گئے تھے۔ ہندا نے ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا تھا، اب سوچیے پیچھے لاش کا کیا حال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آزردہ ہوئے، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پابندی لگا دی کہ میری پھوپھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن آپ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کے لیے آئیں گی، دوسری عورتوں کی طرح تو ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھے اور اسے صدمہ پہنچے۔ گھر کی عورتیں اپنے اپنے مردوں کو دیکھنے کے لیے آ گئیں کہ ان کے نہلائیں دفنائیں، تو اس وقت میں آپ کی پھوپھی جو تھی وہ بھی آ گئی، مگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے روک دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی۔ انہوں نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں منع فرما دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی لاش کو دیکھنے کا حوصلہ نہ رکھو گی۔ پوچھنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کی لاش پر رونے کے لیے نہیں آئی، میں تو اپنے بھائی کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سے فرمایا، اچھا پھر تمہیں دیکھنے کی اجازت ہے، سوچیے کتنا بڑا دل کر لیا کہ میں تو اپنے بھائی کو مبارک دینے کے لیے آئی ہوں، تو یہ صبر و جمیل تحمل ان عورتوں میں آ جاتا ہے۔ یہی نہیں کہ پہلے زمانے کی عورتوں میں تھا، آج بھی جو دیندار عورتیں ہیں ان کو دلوں میں ایسی استقامت ہوتی ہے